نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی بک کو کنٹینیو کرتے ہیں، اسلام ایک تعارف۔ جیسے کہ ہم نے لاسٹ جو ٹاپک پڑھا تھا وہ ذکر اور نماز اور جیسے کہ عبادات کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ تو نیکسٹ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا روزہ۔ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کو۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ ایک سالانہ عبادت ہے، یعنی کہ نماز ہم نے دیکھا کہ دن میں 5 ٹائم یا پھر الا ماشاء اللہ اگر آپ نوافل کا اہتمام کریں، پھر اسی طرح باقی عبادات ہیں، پھر اسی طرح حج کی بات ہو تو سال کیا بلکہ زندگی میں ایک دفعہ اگر انسان صاحب استطاعت ہو تو روزہ جو ہے وہ فرض جو روزے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سال میں ایک مہینہ جو کہ رمضان اس میں رکھے جاتے ہیں۔ وہ ہر سال رمضان میں پورے 1 مہینے تک رکھا جاتا ہے۔ روزے میں آدمی اللہ کے حکم کے تحت سحر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے سے رک جاتا ہے اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ذکر عبادت میں مشغول کرتا ہے۔ روزے کا یہ عمل اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ آدمی کی مادیت کم ہو اور اس کی روحانیت ترقی کرے، وہ دنیا میں روحانی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے۔ یعنی کہ انسان اس سے اپنا بڑا تزکیہ کرتا ہے، انسان کی جو روحانیت ہے اس میں ترقی ہوتی ہے۔ روزہ آدمی کے اندر شکر کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے۔ کھانے اور پینے سے محرومی اس کو ان نعمتوں کی اہمیت بتاتی ہے۔ پھر جب بھوک اور پیاس کا تجربہ کر کے شام کو وہ کھاتا اور پیتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ کھانا اور پینا کتنی قیمتی چیز ہے جو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مہیا کی گئی ہیں۔ یہ تجربہ اس کے شکر کے احساس کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ روزہ آدمی کے اندر اخلاقی ڈسپلن پیدا کرتا ہے۔ چند چیزوں پر روک لگا کر آدمی کو اس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ دنیا میں اس کو پابند زندگی گزارنا ہے، نہ کہ بے قید زندگی۔ روزہ گویا ایک قسم کا جیسے کہتے ہیں نا کہ سپیڈ بریکر ہے، آدمی پر 1 مہینے کے لیے روک لگا کر روزہ بتاتا ہے کہ وہ اسی طرح پورے سال اور پوری عمر روک تھام والی زندگی بسر کرے۔ وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کے باہر جانے کی کوشش نہ کرے۔ روزہ رکھ کر آدمی یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ذکر اور عبادت اور تلاوت قرآن پاک میں مشغول کرتا ہے۔ یہ گویا خدائی اعمال کی تاثیر کو بڑھانے کی ایک تدبیر ہے۔ اس طرح آدمی ذکر اور عبادت اور تلاوت قرآن پاک کے اثرات کو مزید اضافہ کرنے کے ساتھ جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ روزہ ایک تربیتی کورس ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ 1 مہینہ خصوصی تربیت دے کر آدمی کو اس قابل بنا دیا جائے کہ سال بھر وہ خدا پرست اور انسان دوست بن کر زندگی گزار سکے۔ تو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا ٹاپک۔ ماشاءاللہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر رمضان میں ہم ماشاءاللہ روزے رکھتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں، ہماری ایکٹیویٹیز چینج ہو جاتی ہیں، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ روزے کے بہت سارے ہیلتھ بینیفٹ بھی ہیں۔ ویسے انسان کو جو مرضی ہو جائے، انسان کبھی بریک پہ پاؤں نہیں رکھتا۔ کچھ چیزیں ہماری جسم میں بھی ایسی ہوتی ہیں جن کو جیسے کہ معدہ ہے، باقی چیزیں ہیں، ان کو بریک کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم ان کو کبھی بھی بریک نہیں دیتے۔
تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقی چیزوں کا ہمارے لیے انتظام بہت اچھے سے کیا اور خوب کیا، تو انسان کی صحت کے ساتھ ساتھ اس کا بھی اہتمام کیا کہ نیکیاں بھی کماؤ. پھر جب ایک تو تمہارے اپنے بینیفٹ ہیں، پھر جیسے آج ہم نے دیکھا کہ جب انسان ایک چیز کو کنٹینیو انسان کو مل رہی ہے تو وہ پھر اس کی قدر جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو بہت زیادہ نوازا پھر تو اللہ ماشاء اللہ، پھر تو وہی ہے نا کہ سمجھ نہیں، پھر بھی فریج بھری ہوئی ہے، اتنی زیادہ ٹیبل پر ڈشز ہیں، پھر بھی انسان کہتا ہے آج کا کویسچن یہ کہ کیا کھاؤں، یہ نہیں اچھا وہ نہیں اچھا. کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ٹو مچ ہو گیا نا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ بے شک ہم سب کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ جب ہم اس پابندی سے نکلتے ہیں، صبح کو روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ، پھر شام کو جب یہ ساری نعمتیں نظر آتی ہیں تو وہی نعمتیں ہمارے پاس پورا سال ہوتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے قدر نہیں ہوتی. لیکن اس وقت پھر اور کیا پانی بڑا مزے کا لگتا ہے. پھر کیا وہ دل کی گہرائی سے جو شکر ہم ادا کرتے ہیں جب وہ پانی پیتے ہیں تو اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. تو اور بھی ان گنت ہم سب جانتے ہیں بینیفٹ ہیں روزے کے. پھر ہمیں روزہ اس چیز کا بھی احساس دلاتا ہے کہ ہمارے پاس تو نعمتیں تھیں تو ہم ان سے رکے ہوئے تھے چند گھنٹوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو ان کی کیفیت کو کہ جن کے پاس نعمتیں نہیں ہیں ان کو بھی پھر ہم فیل کر سکتے ہیں کہ ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے. ان کے بچوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. اگر ہمارے بچے 7 ڈشز سامنے پڑی ہوئی ہیں پھر بھی ہمارے بچے آگے سے یہ کہتے ہیں کہ کیا کھائیں کیا پئیں، تو ان میں سے کٹ ڈاؤن کر کے ہم ان کی طرف بھی پھر یہ روزہ جو ہے ہمارا دھیان دلاتا ہے. تو اگین آپ خود بھی ماشاءاللہ ہر سال پھر اسی طرح ہے کہ نفلی روزے جو ہیں ان کا بھی اہتمام جو کہ صحت کے لیے بھی بہت بینیفٹ ہے، جیسے کہتے ہیں روشن راتوں کے روزے، وہ آپ رکھ سکتے ہیں 13، 14، 15. پھر اسی طرح آپ منڈے تھرسڈے کا روزہ بھی اہتمام کر سکتے ہیں، کیونکہ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو بہت ساری چیزوں سے، بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے. حرام تو حرام، حلال سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے. تو بیسیکلی جو رمضان کے روزے ہیں ایک ٹریننگ کا مہینہ ہوتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم حلال کو تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ ایسی چیزیں ہم کیوں کر لیتے ہیں جو کہ حرام کے زمرے میں آتی ہیں، چاہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، چاہے وہ سننے سے تعلق رکھتی ہیں. تو جب ایک مہینہ ہم اتنے اچھے سے گزار لیتے ہیں ہر طرح کی پابندی کے ہماری یعنی کہ ٹریننگ ہو جاتی، جیسے کوئی بھی جاب ہوتی ہے، کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اس کی جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو کوالیفائی کیا جاتا ہے کہ اب آپ اس جاب کے لیے ڈیزرو کرتے ہو، آپ کی ٹریننگ ہو گئی، چاہے وہ کوک کی جاب ہے، چاہے وہ کوئی بھی جاب ہے. تو پھر ہم اس دنیا کے کاموں کے لیے پھر ہم بالکل اپنے آپ کو پورا کرتے ہیں کہ اس میں غلطی کی گنجائش نہ ہو. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ایک قسم سے ٹریننگ ہوتی ہے، اس میں ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، اذکار بھی کرتے ہیں، بھوک بھی کاٹتے ہیں. جو ہی پھر یہ مہینہ ختم ہوتا ہے تو پھر ہم واپس پھر اسی طرح کے کیوں ہو جاتے ہیں؟ سوال یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین مسلمان بنائے، اپنا جو ہے وہ محاسبہ کرنے والا بنائے، اپنی کمیاں کوتاہیاں جو ہیں اس دنیا میں ہی ان کو صحیح کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. تو اپنا سبھی بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.